السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مینار پاکستان سانحے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور کئی سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت پنجاب بھی اس سانحے کا شکار ہو کر رہ گئی، اس میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ آغاز تو ہوا ہے بڑی کارروائی سے، اور وہ بڑی کارروائی ہوئی ہے پولیس کے خلاف۔ ظاہر ہے پولیس کی ہی غفلت تھی، اور رویہ تو حکومت کا، لیکن غفلت پولیس کی تھی، اور اس غفلت کی وجہ سے ایک بڑا سانحہ ہوا، تو لہٰذا بڑی کارروائی کی ہے عثمان بزدار صاحب نے۔ مسلسل تیسرا روز وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اجلاس کر رہے ہیں، اور فائنلی آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ متعلقہ جتنے بھی پولیس افسران ہیں سب کو معطل کیا گیا، بشمول SHO لاری اڈا جس کا علاقہ ہے، DIG ساجد کیانی صاحب ہیں، SSP آپریشن ہے، DIG آپریشن ہے یہ، اور SP ہیں، اور SHO لاری اڈا، اور دیگر پولیس حکام، اور پھر پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر گریٹر اقبال پارک، یہ سارے کے سارے فوری طور پر معطل اور لائن حاضر کر دیے گئے ہیں عثمان بزدار صاحب کی طرف سے۔ یہ تو ہوئی ہے کارروائی، مگر سوال، اچھا اس کارروائی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی دلچسپ چیز سامنے آئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، جو لاپتہ ہیں، اس معاملے میں نہیں بول رہے۔ خود عمران خان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ان کے جو ترجمان ہیں وہ ان میں سے شہباز گل صاحب کا ایک بیان آیا تھا، وہ بھی شہباز گل صاحب کی طرف سے تھا۔ زلفی بخاری جو وزیر اعظم عمران خان کے آفیشیلی کسی بھی سٹیٹس پہ نہیں ہے، دوست ضرور ہے، لیکن وہ تھے معاون تھے اوورسیز پر اور ٹورزم پر، تو وہ جب معاملہ بنا تھا رنگ روڈ والا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ رنگ روڈ والے واقعے کے بعد زلفی بخاری صاحب نے کر دیا تھا، وہ ایک واقعہ سے مراد کے رنگ روڈ واقعہ اسکینڈل سامنے آنے کے بعد زلفی بخاری صاحب نے ریزائن کر دیا تھا، تو اور ایسے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ کہیں اور ناپسند ہیں، لہٰذا وہ عمران خان صاحب یا اس حکومت میں ان کا آفیشیل کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ انہوں نے ضرور پہلے دن واقعے کی جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی کوئی ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، آج کل بڑا آسان طریقہ ہے، ٹویٹر ہے، آپ ٹویٹر پکڑیں اور ٹویٹر پر اسٹیٹمنٹ ڈال دیں۔ آپ کا اگر کوئی موقف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعہ قابل مذمت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وحشت ہے، بربریت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا قصور ہے، جس کا بھی قصور ہے، تو آپ اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم بطور وزیر اعظم اس پر یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ہاں، آج انہوں نے کل 4 دنوں کے بعد 5 دنوں کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ روڑی میں ایک واقعہ ہوا تھا، زائرین عزاداران کی جو تھی ٹرین، کیونکہ روڑی میں 9ویں محرم کو بہت بڑا ایک جلوس نکلتا ہے عزاداروں کا، ایک تاریخی جلوس ہے، 500 سالہ پرانا قدیم ایک تعزیے کا جلوس ہوتا ہے، وہ برآمد ہوتا ہے، تو اس کے لیے ملک کے کونے کونے سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ تو وہاں پر روڑی ریلوے اسٹیشن پر کہ ایک فوٹیج سامنے آئی تھی، میڈیا پر وائرل ہوئی تھی کہ ایک عزادار یا ایک مسافر جو ہے وہ چلتی ٹرین آہستہ آہستہ چل رہی ہے پلیٹ فارم کے ساتھ لگ کر، جس طرح ٹرین چل رہی ہوتی ہے، وہاں سے ایک مسافر گرتا ہے اور وہ اندر جا رہا ہوتا ہے، دھس رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر کھڑا ہو کر سپاہی جو ہے پولیس کا، جمال کلہوڑو ان کا نام سامنے آیا، کہ وہ دوڑ کر انہوں نے اس کو مسافر کو بچایا، نکالا، کیونکہ وہ زخمی ہو گیا، ظاہر نظر آ رہا ہے ویڈیو میں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 4-5 دن کی خاموشی کے بعد وہ ویڈیو ٹویٹ کی، اس کو پریز کیا، اس کی تعریف کی، اور پھر آج الگ سے ایک بیان جاری کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو فرض شناسی پر جمال کلہوڑو کو قوم اعزاز سے نوازا جائے گا 23 مارچ کو۔ سول اعزاز ہوگا، ظاہر ہے اعلیٰ ترین سول اعزاز، اس طرح کے جو اپنا فرض شناس لوگ ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہیں، چاہے فوج میں ہیں، کسی بھی ادارے میں، چاہے عام شہری ہیں جو اس طرح لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے ان کو اعزازات اور ان کو سراہنا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو بہت اچھا اقدام کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ تو وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ڈائریکٹ آ گئے اور انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا۔ یہاں پہ جو میرا مسئلہ ہے، جو میرے دماغ میں الجھی ہوئی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کیوں اس معاملے پر خاموش ہیں، ان کے ٹویٹر پر کیوں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی؟ کیونکہ قوم تقسیم ہے۔ میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ قوم تقسیم ہے اس وقت۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جناب عائشہ اکرم جو ہیں وہ کیوں گئی تھی وہاں پر، کیوں پہلے ٹک ٹاک پر اپنے مداحوں کو، اپنے فالوورز کو دعوت دے کر ٹک ٹاک پر کہ جی میں 14 اگست کو وہاں پہ ہوں، یہ آئے میرے ساتھ سیلفیاں بنائیں، یہ پری پلانڈ تھا، یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش تھی۔ پاکستان بدنام ہوتا ہے ہمارے رویوں سے۔ ہمارے رویے کیا ہیں، ہم کس طرح چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، پاکستان بدنام نہیں ہوتا۔ ہم ادویات
میں ملاوٹ کرتے ہیں پاکستان بدنام نہیں ہوتا. ہمارے ہسپتالوں میں، پرائیویٹ ہسپتالوں میں میتیں رکھ لی جاتی ہیں گروی کہ بھئی پیسے دو گے تو میت باہر آئے گی، اور ناجائز بل بنا کر روزانہ کے واقعات آتے ہیں. روزانہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان بدنام نہیں ہوتا. پاکستان بدنام ہوتا ہے کہ جناب اس لڑکی نے وہاں پر جا کر ٹک ٹاک بنانی تھی، پاکستان بدنام ہونا تھا، لہذا ہجوم کو اختیار مل گیا کہ جی آپ نے اس کو بے آبرو کر دیں. تو بنیادی جو چیز ہے کہ قوم تقسیم ہے. اس میں ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ہے. عائشہ اکرم کے حق میں بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں، یعنی ایک عورت کے حق میں بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں، اور اس میں سے سازش ڈھونڈنے والے بھی ٹرینڈ چلا رہے ہیں. اور یہی اسی میں ہی قوم یرغمال ہے کہ اور سوال کیے جا رہے ہیں. مجھے بار بار فون آ رہے ہیں دوستوں کے، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ مجھے فون کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، وہ تو پھر وہاں پر گئی کیوں تھی، وہ پری پلان تھا، اس کی پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، اس کے ساتھ مطلب یہ والے سارے سوال. کیونکہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب قوم تقسیم ہو، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی عائشہ اکرم وہاں تھیں، وہ آزادی کے ساتھ وہاں اپنا کام کرتی. جہاں وہ قانون کو توڑ رہی تھی وہاں ریاست کا کام تھا کہ اس کو روکے، وہاں پولیس کا کام تھا کہ اس کو روکے. جب وہ کوئی قانون نہیں توڑ رہی، وہ ٹک ٹاک بنانا، پہلے ہمارے ہاں یہ بھی رہا ہے نا کہ ٹک ٹاک پہ پابندی لگ جاتی ہے، پھر کھل جاتا ہے، پھر پابندی لگ جاتی ہے، پھر کھل جاتا ہے. فواد چودھری صاحب جب ٹک ٹاک پر بین ہوا، تب فواد چودھری نے سب سے، وزیر اطلاعات نے سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر اس پر تنقید کی، اور بلکہ مذاق اڑانے کی حد تک تنقید کی کہ بھائی یہ مطلب عجیب ہے کہ ہم تو ٹک ٹاک ہی بند کرتے تھے، ہم کہاں ترقی کریں گے اگر ہم اتنا ڈریں گے ٹیکنالوجی سے اور چیزوں سے. تو بہرحال تو وہ ٹک ٹاک بنانے جا رہی تھی. ٹک ٹاک میں کوئی ایسی بات کر جاتی، اس کے بعد ادارے ہیں اٹھا لیتے ہیں نا. عمران شفقت کو اٹھا لیا تھا. اگر کہا گیا، ان کو لگا کہ جی عمران شفقت صاحب نے کچھ غلط کیا ہے، تو بھائی اس کے بعد ادارے کام کریں نا. صحافیوں کے لیے تو یوں. اب اگر انہوں نے ٹک ٹاک پر کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے ویڈیو شیئر کر کے عائشہ اکرم نے، اس کے بعد لوگوں کو وہاں بلایا تھا. اچھا جب شیئر کیا تھا تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی دیکھ ہی رہے ہیں نا، مطلب ادارے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ پھر ان کی ویڈیو انہوں نے دیکھ لی ہوگی تو وہاں ارینجمنٹ کر لیتے. کیا ارینجمنٹ کر لیتے؟ روکا جا سکتا تھا، روک لیتے کہ بھئی وہاں پر اس وقت آپ نہیں کر سکتے اس طرح کچھ بھی، مطلب آپ اس کا مینیج کر سکتے تھے چیز کو. نہیں مطلب یہ میں صرف ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو یہ جواز گھڑ رہے ہیں، ان کے لیے. حالانکہ کوئی جواز نہیں ہے اس کا، کوئی بھی کسی قسم کا ایکسکیوز نہیں ہو سکتا جو کچھ ہوا ہے، کیونکہ اکیلا واقعہ نہیں ہے کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا تو پھر ہم سوچیں گے کیسے ہو گیا، لڑکی گھر سے نکلی، کیسے نکلی، کیوں نکلی، کس کے ساتھ نکلی، کہاں گئی. یہ ہم تب سوچیں کہ جب ایک واقعہ ہو، جب پے در پہ واقعات ہو، روزانہ واقعات ہو، تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھائی ہم جا کدھر رہے ہیں. ہماری تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ بھائی عورت انسان ہے، وہ بھی آزادی کے ساتھ، جتنی مرد کو آزادی ہے اتنی آزادی کے ساتھ وہ گھوم پھر سکتی ہے. میں نہیں کر سکتا نا کوئی گلگپاڑا سڑک پر. اگر میں نہیں کر سکتا تو کوئی اور بھی نہیں کر سکتی. اگر وہ کرے گی تو اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو میرے ساتھ ہے. تو لہٰذا اگر میں ایک اپنے کلچرل ویلیوز کے دائرے میں رہ کر اگر میں کہیں پھر، تو جو ہماری کلچرل ویلیوز ہیں یہاں کی، پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کی، KPK کی، ان ویلیوز کے اندر اگر رہ کر بندہ کہیں کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو بھائی. تو جواز گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں. اصل چیز یہ ہے جس پہ میں مطلب اس پہ پھنسا ہوں کہ بھائی وزیر اعظم عمران، جب قوم تقسیم ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں نا قوم کو، اور جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جو معیشت سے زیادہ اخلاقیات پر درس دیتے ہیں، جو سیاست سے زیادہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، جو گورننس سے زیادہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قوم کا کردار کیسے بنتا ہے. تو اس معاملے میں بھی آ کر تو بتائیں کہ قوم کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس میں قوم کو کس سائڈ کھڑے ہونا چاہیے. کیونکہ یہ عمران خان صاحب آپ دیکھیں جتنی تقریر عمران خان صاحب شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ قوم کردار سے بنتی ہے، اور بلا شبہ قوم کردار سے بنتی ہیں. عمران خان صاحب سے ہم 3 سال کی ترقی کا پوچھتے کہتے جناب یہ قوم کا کردار تھا کہ کرپٹ لوگوں کو منتخب کرتی رہی قوم. تو کردار سازی کرنے کی کوشش جو بات کرتے ہیں تو یہاں پر اگر غائب ہے. جہاں پر قوم کے کردار کی سازی کی ضرورت ہے، ذہن سازی کی ضرورت ہے، وہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب غائب ہے. ہاں یا بتا دیں کہ وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. وہ عائشہ اکرم کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو انصاف، حکومت کے کام تو نظر آ رہے ہیں کہ حکومت اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے. عثمان بزدار صاحب جتنے جوگے ہیں ان کے ہاتھ میں DIG کو معطل کرنا ہے انہوں نے کر دیا، SSP کو معطل کرنا ہے کر دیا. تو وہ لگے ہوئے ہیں جی، ان کی انتظامیہ لگی ہوئی، کیونکہ یہ معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے. اس معاملے پر جس طرح ہماری قوم اس معاملے میں پھنس کر رہ گئی ہے، جس طرح ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے معاملہ، جس طرح میڈیا میں چل رہا ہے معاملہ، افغانستان کے معاملے کی وجہ سے کچھ بچت ہوئی ہے کہ اس طرح اس معاملے کو اس فوکس میں نہیں رہا.
اگر افغانستان والے معاملات نہ ہوتے اور میڈیا کا زیادہ وقت افغانستان پر نہ لگتا تو ظاہر ہے یہ زیادہ وقت لیتا معاملہ. تو اس سب کے معاملے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب لاپتہ ہیں. اور ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے، بار بار اٹھایا جا رہا ہے، بار بار، وزیر اعظم صاحب لاپتہ ہیں. جب لاپتہ ہیں، خاموش ہیں، تو پھر خاموشی جو ہوتی ہے نا، حکمران کی خاموشی، وہ پھر مظلوم کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ اصل چیز ہے. حکمران کی خاموشی پھر ظالم کے ساتھ ہوتی ہے، حکمران کی خاموشی مجرموں کے ساتھ ہوتی ہے. اگر حکمران مکمل طور پر اپنے لب سیلے، کوئی بات نہ کرے، تو پھر وہ ظالم کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، مظلوم کے ساتھ نہیں سمجھا جاتا. تو یہاں پر کردار کس کا کیا تھا، کیا وہ بعد میں اس کا تعین ہوگا. جو ہوا ہے اس واقعے پر وزیر اعظم صاحب کہاں کھڑے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا. اور جو سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ جی 400 لوگوں نے نوچا، 400 لوگ تھے اور ایک زخم بھی نہیں آیا. اب اس سوال کا جواب بھی آ گیا بھائی. اس سوال کا جواب میڈیکل رپورٹ میں آ گیا ہے. نواز شریف ہسپتال جو ہے یکی گیٹ، وہاں سے جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کوئی 13 واضح نشانات ہیں خاتون کے جسم پر، اور اس کے علاوہ نوچنے کے، کھروچنے کے، نیل پڑے ہوئے. ظاہر نیل عام ہاتھ لگانے سے تو نہیں پڑتے. تو ظاہر جس طرح وہ بتا رہی تھی خاتون، اور جس طرح کی ویڈیوز ہیں کہ کوئی وحشی درندے جیسے نوچ رہے ہوں نا بار بار، کوئی ادھر سے پڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے پڑ رہا ہے. اور اس میں پھر ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں کیوں گئی تھی. تو پہلے سوال اٹھ رہا تھا ٹویٹر پر، ٹرینڈنگ میں جو تھا معاملہ، کہ 400 مرد تو تھے لیکن ایک بھی انسان نہیں تھا. اب یہ جو باقی 400 سے باہر والے جو سوال اٹھا رہے ہیں ان کو کیا سمجھا جائے. کسی کے کردار کی بنیاد پہ اس کے ساتھ ہونے والے جرم کا تعین کرنا، وکٹم بلیمنگ کرنا. اب بہرحال وہ میں نے آغاز یہیں سے کیا تھا کہ جی مل گیا ہے یہ ثبوت، سوالوں کے جواب مل گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، پولیس کے خلاف کارروائی بھی ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک چیز اور تھی، کل پرسوں ایک اور سوال اٹھایا جا رہا تھا کل ہی، اس میں کہ وہ خاتون تھی روزی گیبریل، سائیکلسٹ، اس کے لیے کہا گیا کہ جی وہ پاکستان بھر میں وہ پھرتی تھی تو اس کے خلاف کوئی نہیں ہوتا تھا. تو اس کا جواب ایک خاتون اور سائیکلسٹ ہے، سمر میرا خیال ہے نام ہے، کل میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا جی میں اسلام آباد میں سائیکلنگ کر رہی تھی تو لوگوں نے آ کر پیچھے سے میرے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے، نوچا ہے مجھے. یہ غلط ہے کہ یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پوری کی پوری قوم ایسی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی. تو اصل چیز یہ ہے کہ بھائی آپ، اور ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جی پاکستان سب کے لیے محفوظ ہے. اللہ کرے پاکستان سب کے لیے محفوظ ہو، ٹھیک ہے. اس واقعے کو چھوڑ کر بھی ہم کئی واقعات گنوا چکے ہیں، زینب سے لے کے مکلی کے قبرستان کے مردہ نوجوان عورت کی میت کے ساتھ ہونے والی زیادتی، ریپ تک. کون محفوظ ہے؟ مردے محفوظ نہیں ہیں. آپ اللہ کرے پاکستان محفوظ ہو سب کے لیے. نہیں ہے، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں. کمزور طبقات، جو کمزور ہے، ہاں وہ جو تھی نا وہ گوری تھی نا، تو پتہ تھا کہ بھائی اس کے ساتھ اگر ہم نے کچھ کیا تو پھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ اس لیے ڈر کے پھر ہاتھ سے ہی لگاتے، دور بھاگ جاتے ہیں. کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی ہم سے زیادہ مضبوط ہے نا، سائیکولوجیکلی ہمارے خیال میں وہ ہم سے زیادہ تگڑی ہے. وہ جو روزی گیبریل ہے، اس لیے اس کے پیچھے یہ جواز ہی عجیب ہے کہ جی اس کو کوئی کیوں نہیں کچھ کہتا. انڈیا میں روزانہ واقعات ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ زیادتی کے، روزانہ. وہاں پر ایک آدھ فارینر کے ساتھ واقعہ ہوا تو پوری کی پوری حکومت ہل کر رہ گئی تھی اور لوگوں کو گاؤں کے گاؤں اٹھا کر سب کو اندر کر دیا تھا. اور ویسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا وہاں پہ. یہی ہمارا حال ہے کہ بھائی پتہ ہے کہ اس کے بعد ریاست نے، حکومت نے، پولیس نے بگڑا تگڑا ہاتھ ڈالنا ہے. تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ جناب اب عثمان بزدار صاحب بہت تگڑے ہو گئے. اب لوگوں کو معطل کر رہے ہیں تیزی کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو ٹیسٹ کیس بنانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا. اصل وجہ جو ہے اس واقعے کی، ویسے تو کئی وجوہات ہیں نا، لیکن پولیس کا ریسپانس نہ آنے کی وجہ، وہ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، دوبارہ بتا کر پھر اجازت چاہوں گا. وہ یہ کہ جناب پولیس میں سیاسی مداخلت جتنی عمران خان صاحب کی حکومت میں ہے نا، کہ سب کو پتہ ہے کہ یار ابھی 1 گھنٹے کے بعد ہمارا پروانہ آ جائے گا تبادلے کا، ٹرانسفر ہو جائے گا ہمارا. پتہ نہیں کون سا MP کون سا MNA، کون سا یار، کون سا دوست، کون سا سفارشی ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیں تبادلہ ہمارا کر لیا جائے. عمران خان صاحب جن کو خود اسٹار سمجھ کر لائے نا، ان کو بھی نہیں رکھ سکے.
جن کی تعریفیں کرتے رہے بطور آئی جی، بطور سی سی پی او، بطور فلاں، جن کے لیے وزیر اعظم کی حد تک میں نے کبھی کسی وزیر اعظم کو یہ نہیں سنا کہ میرا فلاں ایس ایس پی بڑا تگڑا ہے، میرا فلاں ایس ایس پی بڑا ایماندار ہے، میں آئی جی اس لیے لایا تھا کہ جی میرے بہنوئی کا پلاٹ خالی نہیں ہو رہا تھا تو اس نے مجھے پلاٹ خالی کر کے دیا، میں نے اس لیے آئی جی تبدیل کیا کسی اور وزیر اعظم، لیکن وہ بھی نہیں ٹکے کیونکہ عمران خان صاحب کے باقی یار بیلی جو ہے نا ان سے ناراض ہوتے. تو یہ والا جو ایک رویہ وزیر اعظم صاحب کی خاموشی قوم کو تقسیم کر رہی ہے، اور دوسرا سیاسی مداخلت نظام کو تباہ کر رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ